ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ سبا آیت نمبر 21 تک ہو گیا۔ آج کے درس میں مختلف لوگوں کا ذکر، کل قوم سبا کا ذکر، ان کی ہلاکت کا، اور اینڈ میں رب کریم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا گمان ان پر سچ کر دکھایا۔ اور یہاں سے رب فرماتے قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ادعو تم بلاؤ۔ بعض اوقات ایک بات ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ شرک کی دعوت نہیں دیتا کہ ادعو الذین زعمتم من دون اللہ، بلا لو ان کو جن کے بارے میں تم اللہ کے علاوہ جو ہے نا گمان کرتے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں اور ہمارے معبود ہیں، بلا لو ان کو۔ بعض اوقات ہے کہ کیا کر سکتے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ بلاؤ ان کو، کیا کر سکتے ہیں؟ بتوں سے اپنے ہاتھوں سے بنائے، پھر ان کو تم پوچھتے ہو، بلا لو ان کو۔ یعنی اے بت پرستو، اپنی مصیبتوں میں اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارو، دیکھو یہ تمہاری فریادیں نہیں کر سکتے۔ اس میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ ان کے عقیدے کی برائی کا بیان ہے۔ لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے یہ بت جن کو تم اپنے مشکل کشا، اپنے خدا، اپنے معبود سمجھتے ہو، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، زمین و آسمان میں، من شرک، ان کو حصہ، کوئی شریک، وما لہ، اور نہیں ہے اللہ کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار۔ معلوم ہے کہ کسی چیز پر مالک نہ ہونا بتوں کے لیے ہے۔ اللہ والے یا مخلوق میں بہت ساری چیزیں کہ ان کے وہ مجازی طور پر مالک ہوتے ہیں۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام، آج شفاعت کے بارے میں بات کریں گے، یہ آیت آ رہی ہے، اب دیکھیں تو ان میں ہمارا ایک عقیدہ ہے، میں اس کا وہ پورا کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا مددگار بھی، وہ محتاج بھی نہیں ہے۔ سورہ محمد، سورہ نمبر 47، نمبر 7 میں جو اللہ نے فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو وہاں جو ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، وہاں مضاف جو ہے محذوف ہے، تم اگر اللہ کی دین کی مدد کرو گے، دین اللہ تعالیٰ کا دین مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، جو ہم تک اللہ کے وحدانیت کا پیغام، پیارے نبی کے طریقے بتاتے ہیں، تو ہمیں علماء سے محبت، یہ ہماری ایمان کی پختگی ہے، نہیں کہ ان کے خلاف کینہ، سازشیں، یہ جہنمیوں کی پہچان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جہنمی ہیں وہ اللہ کے پیغام رساؤں کے خلاف ہوئے، وہ ان کا سب سے بڑا قصور، وہ 1000 بار کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان علماء سے، ٹھیک ہے اللہ عالم ہے یا پیر حرام خور ہے، پھر قواریت کرتا ہے، ان لوگوں کو نقصان کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، ان سے بہرحال آپ، لیکن نفس عالم دین سے آپ کہ بس مجھے تو ویسے بھی علماء کے نام سے چڑھے، تو یہ کفر کی علامت ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، دیکھیں اللہ کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دے گا، کن کو؟ کافروں کو۔ یہاں دیکھیں 2-3 باتیں ہم کرتے ہیں، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، اللہ کی طرف سے اذن ہو، حَتَّى إِذَا فُزِعَ، یہاں تک کہ جب دور کیا جائے گا، ہٹا دیا گا، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، وہ رعب، قیامت کا رعب، وہ دبدبہ، بڑا خوفناک دن ہے، تو شروع میں سب پر وہ ہوگا، ہیبت ہوگی، تو جب وہ دور ہوگی تو قالوا ماذا قال ربکم، تو جب یہ گھبراہٹ ان سے دور کی جائے گی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، ماذا قال ربکم، قالوا الحق، تو وہ کہیں گے ہمارے رب نے حق کہا،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہیں بلند اور بڑائی والا ہے۔ یہاں دیکھیں شفیع، شافع اور مشفوع۔ شافع اس میں فعال ہے، شفیع صفت مشبہ ہے، مشفوع جس کی شفاعت کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ شفیع اور مشفوع دونوں کے لیے اذن الہی ضروری ہے، اذن الہی۔ لیکن بت وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، ان کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ شفاعت کا ذکر ہے، ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں پڑھ چکے تھے۔ وہاں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو غلط عقیدہ گھڑا تھا کہ بس ہم یہ چھڑائیں گے جیسے آج کل کے بعض جاہل پیر ہے، وہ ہمارے پیر نے ہمیں بولا ہم چھڑائیں گے بس، یعنی تو مجھے پیسے دیتے رہا، بریانی کھلاتے رہا، بے وقوف بنا ہوا ہے، اور تو نماز وغیرہ نہیں پڑھ۔ ایسے مولوی کا کیا ہے، کبھی دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی اپنے محب سے نہ نماز کے بارے میں کہا، نہ انہیں گناہوں کے بارے میں کہا کہ اس نے محلے کے، بس اپنی دکانداری صحیح کر رہے۔ تو انہوں نے جب یہ عقیدے گھڑ لیے تو انہیں یہ بتایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ نہیں کوئی ان کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوئی۔ جب تمہارا عقیدہ بگڑ گیا، انبیاء علیہ السلام کے خلاف تم نے سازش کی، انبیاء کو شہید کیا اور علماء کو شہید کیا، تمہارا کیا کہا؟ تمہارا تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ پھر وہی آیت سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آیت نمبر 123 میں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہے بنی اسرائیل کی۔ پھر تیسرے پارے میں جب آئے تو وہاں پہ رب کریم نے 254 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کوئی دوستی نہیں، کوئی شفاعت نہیں، ظالم ہی کافر ہے، وہاں بھی کافر مراد ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی جگہ جو آئے آیت الکرسی میں 255 نمبر آیت میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم اس کے قائل ہیں الا باذنہ۔ یہاں سے ایک اور آیات کو بہرحال وہ آیت آپ کو ایسے بتایا تو اس بات کے لیے شفاعت کے، اس بات کے لیے پھر سورت نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 86 دیکھ لیں، پھر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 109 دیکھ لیں، پھر اس کے علاوہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، سورہ طٰہٰ 20 ہے، سورہ انبیاء 21 نمبر آیت ہے، سورہ حج سے پہلے اس میں آیت نمبر 28 دیکھ لیں، اور یہ آیت نمبر جو ابھی پڑھی یہ 23 نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف جو 43 نمبر سورت ہے اس میں 86 نمبر آیات دیکھیں، اور پھر نفی میں کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گا، وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ وَمَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ ہمیں کوئی شفاعت کی شفاعت کا فائدہ۔ تو وہاں بھی سورہ مدثر سورت نمبر 74 ہے یا 73 ہے، 73 اور 73 ہے غالباً، اس میں آیت نمبر 48 میں کہ کافروں کا ذکر انہیں کوئی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ شفاعت اللہ کے اذن سے جس کو اللہ چاہے اور جس کے لیے چاہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے اہل کبائر کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ تو آپ لوگ اس پر بھی خوشی نہ منائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، آپ کفر کا عقیدہ نہ رکھیں، کیونکہ اب ایک انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے لیکن ان گناہوں میں وہ خوش ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر شراب پی لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا نماز چھوڑ لی تو یہ کفر ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہے کہ آپ بولے میں نے قصور کیا، میں نے گناہ کیا، جب آپ اس پر ناز کر رہے ہیں، اس پر فخر کر رہے ہیں اور پر اطرار ہیں تو یہ گناہ تھوڑی ہے، تو کفر ہے، اسی کا نام تو کفر ہے۔ یہ اسلام تھوڑی ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے، نہیں ہے یہ اسلام۔ عقیدہ آپ نے رکھیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اسلام ہے۔ آپ غلط کو غلط ہی نہیں کہتے، آپ مسلمان کہاں کہ ہوا؟ ویسے تو شیطان بھی جو ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن صرف اللہ کا حکم نہ مانے، انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو یہاں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم شفاعت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت میں پہلے تو مومن، شفیع و مشفوع سب کو گھبراہٹ ہوگی،
مگر جب صالح مومن کی شفاعت کی اجازت مل جائے گی تو ان کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. خیال ہے کہ اس گھبراہٹ سے عقائد و جان اور بعض صالحین محفوظ رہیں گے، جو سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ، اور وہ بڑی گھبراہٹ کا دن، اسے یہ خوفزدہ نہیں ہوں گے. کچھ اللہ والے انبیاء علیہ السلام ہیں تو یہ امن میں رہیں گے. تو یہ شفاعت کے متعلق چند باتیں 10 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی. تلک عشرۃ کاملہ. اللہ فرما دیجئے اب یہ کفر شرک کا رد ہے بت پرستوں کو، غیروں کو. رب فرماتے ہیں انہیں کہو من کون ہے یرزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہے من السماء ہوا ہے آسمان سے، کہ تمام آسمان سے کیا بارشوں کے ذریعے سے زمین زندہ ہوتی ہے. تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، والارض زمین سے پودے سب کچھ اگتے ہیں، کہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ نکال کر جسمانی روزی دیتا ہے، اور آسمان سے نبوت وہی نبوت کو ملتی، نبی کو ملتی، اور پھر وہ روحانی غذا دیتے ہیں. علماء کیا دیتے ہیں؟ روحانی غذا دیتے ہیں. تو ان کا بھی شکر کہ فری میں ہر کوئی تمہیں ڈاکٹر دوائی دے گا، کوئی بھی تمہیں کوئی فائدہ ہے، پہلے وہ لگا پیسہ دے دو، سوائے علماء کے، کہ کیونکہ انبیاء کے ورثہ، انبیاء کا طریقہ کیا تھا اب بار بار سن چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ کی بندگی کرو، ہماری پیروی کرو، ہمارا بدلہ تم سے ہم نہیں مانتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمیں اس کا عوض اللہ دے گا. انہیں شہروں سے نکالا گیا، انہیں شہید کیا گیا، ان سے کیا کچھ سلوک کیا، بائیکاٹ کیا گیا، پھر بھی وہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام پہنچاتے رہے. تو رب کریم نے فرمایا زمین سے تمہیں، آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تو یہ اگر جواب نہ دے تو قل آپ فرما دیجئے اللہ، یہ اللہ دیتا ہے. رازق کون؟ صرف خالق. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے بھی مخلوق زمین پہ رہنے والی ہے، زمین و آسمان، جہاں بھی جس کو اپنے بقا میں اس پتھر کو بھی اپنے بقا میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. کوئی چیز خود بخود باقی نہیں رہتی، اپنے بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. پھر فرمایا ہوا انا او ایاکم لعلی ھدی، کیا ہم یا تم ہدایت پر ہیں، اور فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں. ہم یا تم، ہم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے؟ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ دونوں تو نہیں ہو سکتے، یہ اجتماعی نقیضین ہیں. اجتماعی نقیضین جانتے ہو؟ کوئی کہتا ہے یہ بیمار ہے یا صحت مند، کہتے دونوں نہیں ہو سکتا. یہ جوان ہے یا بوڑھا، بولو دونوں ہی، اس کو بولتے دونوں جمع ہونا، دن ہے یا رات، تو دونوں تو نہیں ہو سکتے نا، اس کو اجتماعی نقیضین کہتے، دو جمع نہیں ہو سکتے. عالم ہے یا غیر عالم. اور ارتفاع نقیضین، کہ یا دونوں ہیں تو یہ بھی غلط ہے، دونوں نہیں ہے ہدایت پر، دونوں غلط ہے. ایک ہدایت پر ہے اور ایک غلطی پر ہے، تم گمراہی پر ہو، ہم ہدایت پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تم فرماؤ کہ تمہارا گمان ہے کہ ہم غلطی پر ہیں نا، تو ہماری بفرض محال یا معنی کرے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے نا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم تمہیں اللہ کے وحدانیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، صحیح اور غلط کا، حرام اور حلال کا پیغام تمہیں پہنچاتے ہیں، کس راستے پر تمہیں گامزن ہے. لیکن وہاں پہ پھر ہم نے اپنے فرائض پورے کیے، اللہ کا پیغام پہنچایا، ہاں، تو اب ہم سے تو نہیں پوچھے گا. لیکن ہم نے جو بالفرض آپ کہتے ہیں یہ جو تمہارا گمان ہے کہ غلط ہو، لیکن تم سے تو نہیں پوچھا جائے کہ غلط، کیوں غلط ہے. قُلْ یجمع بیننا ربنا، اب فرما دیجئے کہ جمع فرمائے گا ہم سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. ثم یفتح بیننا بالحق،
پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. فتاح مبالغہ کا صیغہ ہے، اور وہی سب سے بڑا صحیح فیصلے کرنے والا اور علم رکھنے والا وہی ہے کہ جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تو ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، ایک یونیورسٹی میں سب مل کر پڑھتے ہیں، لائق بھی اور نالائق بھی، لیکن جب رزلٹ آتے تو پتہ چلتا ہے کہ کون خوشی خوشی سے گھر آ رہا ہے اور کہتے کب میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا، اور کون آنسو بہا کر آ رہا ہے اب کیا چہرہ دکھاؤں گا، میرے والدین نے تو بڑے خرچے کیے. تو وہاں پھر پتہ چلے گا. جنتی تو خوش ہوں گے ہاں، لیکن ان کے برے حالات ہو گے جن کے چہرے سیاہ کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. پھر وہاں فیصلہ ہو جائے گا. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، فرما دیجئے اے محبوب انہیں کہ طرح دکھاؤ تو مجھے وہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم نے ٹھہرایا اللہ کا شریک. ہرگز نہیں ہے یہ اللہ کی شریک نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو، تم مکار ہو. یہاں دکھانے سے ظاہری دکھانا مراد نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو ملاحظہ تو فرماتے ہی تھے، بلکہ کفار کو ذلیل کرنے کے لیے شرک کے دلائل بیان کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ان بتوں کی الوہیت کے دلائل تو دکھاؤ. کہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ تمہیں بچے دیتے ہیں، تمہیں نوکریاں دیتے ہیں، یہ تمہیں شفا دیتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کلا، ہرگز ایسے نہیں، ہرگز ان کی الوہیت ثابت نہیں کر سکتے ہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ خالق اور مالک اور رحیم اور رحمان جو اب نماز میں پڑھ سن چکے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ اللہ ہے، یہ خالق اور مالک، یہ معبود برحق ہے. تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ اللہ وہی ہے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پھر اللہ کے ساتھ شریک دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ دوسروں کے سامنے کیوں؟ مسلمان کو تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کے سامنے، جیسے جالی پور چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی چک جائے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں سجدہ ریز ان کے سامنے اس کمبخت جہنمی کے سامنے ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ خوش رہے، ہاتھ رکھ رہے. اے جہنمی تیرا برا انجام ہوگا، تو دوسروں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے. تیرا کام تھا لوگوں کو کہتا ہے صرف اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کوئی جھکنے کے قابل ہی نہیں ہے. دنیا کو آباد اس لیے کیا 1,24,000 انبیاء اس لیے بھیجے کہ ان کو بتا دو کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، اور عزت اور ذلت دینے والا کون ہے. اس لیے انبیاء بھیجے. اس لیے تھوڑی کہ تمہیں بس چند گدہ نشین بن گیا اب جو ہے نا میں ارے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی بندگی کر، تیرا پاور بڑھے گا. تو اگر دوسروں کی طرف جائے گا، پیسے کی طرف جائے گا، تو بلعام بن باورا، پھر 176 نمبر آیت سورہ نمبر 7 سورہ اعراف میں دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی کا ذکر علماء کے صفحے سے نکال کر، پیروں کے صفحے سے نکال کر کتے کے نام سے بلعام بن باورا کیا کیا. بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام علماء نے چھوڑ دیے، سورہ جمعہ میں غالباً 4 نمبر آیت ہے، تو ان کا ذکر اللہ نے گدھوں کے ساتھ کیا. بولے یہ تو گدھے ہیں. سورہ توبہ میں کیا کیا؟ صرف پیسہ بٹولنا. تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم جہاں مسجد میں بیٹھے ہیں کہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ چلو موقع ملا ہوئے گھر بنا لے، لوگوں سے چندے جمع کر لے.
ایک وقت آئے گا کتنی تبلیغ دین کا کیا پیغام پہنچایا. وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا نیکوکاروں کو، و نذیر یعنی کہ بشیرا و نذیرا دونوں آیا. میں نے بتایا نا کہ تقریباً 41-42 مرتبہ نذیر کا لفظ ہے، بشیر صرف خوشخبریاں کم ہیں کیونکہ غلط لوگ زیادہ ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ اور لوگ دنیا میں آئے حضور بھیجے گئے، ارسلناک، لہذا ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں، حضور کا رب ذمہ دار ہے. حضور کو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں کو میرا پیغام پہنچائے، تیرے رب تیری حفاظت کرنے والا ہے. علماء اس آیت کو پڑھیں اور دین کی تبلیغ کریں. کہ اگر میں رسول اللہ کی دین کی تشہیر اور تبلیغ کر رہا ہوں نا تو رب میری مال و جان و اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ جن کو تبلیغ کے لیے پیدا کرتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو کسی جگہ خود جانا یہ الگ ہوتا ہے اور کسی جگہ سفیر بھیجنا یہ الگ بات ہوتا ہے. سفیر کو بھیجا جاتا ہے پھر ان کی حفاظت بھی کی جاتی، ہمارا سفیر ہے. سمجھ آئے؟ دنیا میں سب آئے مگر آنے کی نوعیت میں فرق ہے. ایسے ہی نبی اور ہمارے کھانے پینے سونے جاگنے میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. معلوم ہے کہ حضور گزشتہ نبیوں کے بھی نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے معراج میں سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہاں انسانوں کی قید بشارت اور ڈرانے کے لیے ہے، یہاں للناس سے اعتراض تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ پورے کائنات کا نبی بن کر آیا، بولا پھر دو کیوں، صرف انسان کیوں؟ تو اس کا جواب دے رہا ہے کہ ڈرانے کے لیے، یعنی جنت کی خوشخبری اور جہنم کا عذاب ان دونوں کا مجموعہ صرف انسانوں کے لیے ہے. جنات کے لیے عذاب ہے دوزخ ہے، مگر جنت کا ثواب نہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے جناتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن جمہور کا موقف ہے کہ جناتوں کے لیے بھی جنت ہے. اس نے ایک نے سوال کیا، بولے جنت میں، بولا حساب دو مخلوق سے لیا جائے گا. پھر کہا جنت میں صرف انسان جائیں گے. تو میں نے بولا نہیں، بولا اس میں کیا دلیل ہے کہ جنات بھی جائیں گے؟ میں نے بولا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو میں نے بولا جمہور کا موقف یہ ہے کہ جنات بھی جائیں گے. بہرحال امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ انہیں جنت ہی ملے گی، اور دیگر مخلوقات کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ. ڈرانا عالمین کے لیے اور جنت کی خوشخبری صرف انسانوں کے لیے. تو یہ جواب للناس بشیرا و نذیرا کا ہے. حضور تمام لوگوں کے لیے کافی ہیں، تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رب الناس ہے تو اور رب کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین بس رب کافی. تو حضور رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس ہے، بس اب دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تا قیامت. بلکہ اپنی جہالت سے یا تو اب کی نبوت کے منکر ہیں جیسے عام کفار، یا آپ کے ختم نبوت اور کافۃ للناس کے انکاری ہے جیسے اس وقت مسلمہ کذاب تھا، اس وقت قادیانی مردود ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کب یہ وعدہ ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان کا یہ سوال ہنسی دل لگی کے لیے تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے جواب نہ دیا گیا. حضور نے مسلمانوں کو قیامت کا دن کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم کا ہوگا، اور 10 محرم عاشورے کا ہوگا. ان کے علامات بتائی، یہ نشانیاں قیامت سے پہلے یہ ہوگا. لوگ جو ہے نا جہالوں کے پیچھے چلنا، علماء کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی ایک جہالت. جن کی آواز اچھی ہے لوگ بولیں گے. میں ایک علاقے میں تھا تو وہاں بہت اچھے علم دین تھے، اس مسجد سے کسی وجہ سے انہوں نے نکال لیا. پھر عالم کا جب انتخاب ہونے لگا تو ماشاءاللہ انتخاب کرنے والے کو نماز کا بھی پتہ نہیں تھا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اب کسی کے لیے آپ کہتے ہیں نا کاریگر ہے نہیں، تو ٹیسٹ لینے والا کاریگر ہو. اب جو ٹیسٹ لے رہے تھے ان کو سبحانک اللہم کا بھی پتہ نہیں تھا. ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے. اتنے میں ایک آیا، واہ کیا بات ہے. اس کی آواز جب سلام بھی پھیرتا تھا نا، اور وہ تو بولے ماشاءاللہ مولوی مل گیا. اور وہ بھی ایک نمبر کا فراڈی تھا.
اس نے بولا مجھے تو 2.5 لاکھ. ارے میں نے بولا اس کا وقت کو تو 2.5 حدیث سے بھی یاد نہیں ہے. اب کیونکہ لکل فن رجال، ہمیں تو پتا تھا یہ بول کیا رہا ہے اور اس کے زبان سے کیا نکل رہا ہے. لیکن اب چونکہ لوگ اب ایک اللہ، اب مسلمان عوام الناس کو کیا پتا مولوی کیا بول رہا ہے، ادھر کی کہانی ادھر کی کہانی. اور میں نے بولا واہ واہ واہ. اس کا وقت نے بہرحال میں نے جو بڑے علماء ان کو میں نے بولا یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ اہل بدعت سے ان کے کانٹیکٹ ہیں، ان کو ہار تک ڈالتا ہے. یہ ان کے مجلسوں میں خود بھی بلاتے خود بھی جاتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا علماء حقانین کا یہ طریقہ نہیں ہے. تعریف جامع اور معنی ہونی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ بہرحال ایسے ذلیل ہو کر وہ ان سے نکلا، ایسے ذلیل کہ دنیا نے تماشا دیکھا. ارے وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے بکری کی ماں کب تک، اس طرح کیا کہتے ہیں، کب تک خیر منائے گی، تو کب تک وہ چھپے گا. حقیقت ایک نہ ایک دن عیاں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی مسجد ہیں تو اللہ کرے کہ ایسے علماء ہو جو درد رکھنے والے ہو، محلے کے تو بچیاں ہو بچے ہو مرد ہو، دین کی تبلیغ اپنا پیغام پہنچائے. اس لیے نہیں کہ بس میں بچوں کو پال لوں، نہیں، بچوں کو پالنا یہ اللہ کی ذمہ، اللہ رزق ہے. تو دین کی تبلیغ کر بس. یہاں تمہیں جتنا موقع ملا کہ قبر میں کہ ہاں اس مسجد کے امام تو بنا تھا، تمہیں پتا یہ اللہ کی قدرت تھی کہ تمہیں یہاں امام لگایا گیا. تو نے اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی شریعت کا کیا پیغام پہنچایا؟ پیٹ پالتا رہا. تو لوگوں سے جب ملتا تمہاری نیت کیا ہوتی تھی؟ یہ نیت ہوتی تھی کہ اس سے ایسے پیش آؤں کہ نماز، ارے تیرا جتنا مقدر ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، جتنے دن تمہارے لکھے وہ پورے ہوں گے. تو یہ لوگ مذاق کے طور پر یہ پوچھتے. آخری آیت قل لکم، تم فرماؤ تمہارے لیے میعاد، ایک ایسے دن کا وعدہ ہے. میعاد یومن، ایک ایسے دن کا وعدہ ہے. لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، جسے تم نے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو، ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے. اسی دن تم نے یہاں سے جب وہ گھڑی آئے گی، اے انسان اگر تو ظالم اور فاسق اور فاجر تھا تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب واصدق واکن من الصالحین، یہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، درس سنتا، صدقے خیرات کرتا، سلام زدگان پر بھی. تو اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اللہ قبول کرے، اور جو بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کے توفیل ان کے صدقے دوسروں کو بھی بیٹھنے کی، جو باغی ہیں فلمیں اور فحاشی اور یانیوں میں لگے ہوئے اللہ انہیں تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے یا ان کے موت کا دن ہے؟ خیال ہے کہ موت کا دن کبھی کبھی دعاؤں سے ٹل جاتے، یہاں تک کہ شیطان نے بھی زندگی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بولا چلو قیامت کے دن. آدم علیہ السلام نے جب اپنے اولاد کو دیکھا تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا، بولے عمر کیا ہے؟ 60 سال. تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری 40 سال عمر بھی دے، تو اس کو 100 سال زندگی مل گئی. تو دعاؤں سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں انہیں 3 انعامات ملتے ہیں، ان کی عمر دراز ہو جاتی ہے، ان کے رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. کریم اللہ سے دعا ہے جتنے ہمارے سامعین ہیں یہاں درس کے لیے لے آتے ہیں، ہمارے فہیم بیٹے جو انتہائی دور سے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے دعا ہے. یا اللہ جتنے مسلمان سیلابوں میں اللہ در بدر ہوئے ہیں، کھیت خراب ہوئے ہیں، گھر برباد ہوئے ہیں، کریم اللہ تو کریم ہے، بڑا رحیم ہے. یا اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل انہیں عطا فرما. یا اللہ تو مسبب الاسباب، غیب کے خزانوں سے یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ مخلوق کی محتاجی سے بچائے. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، تو بڑا رحیم اور کریم ہے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو اسی پر جینا اسی پر موت ہو. یہی تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.